السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 77، پارٹ نمبر 2، جنگ تبوک، لشکر اسلام کی روانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ نے 30,000 لشکر کے ساتھ تبوک کے لیے ماہ رجب 9 میں مدینے سے روانہ ہوئے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یا سبا بن عرفت رضی اللہ عنہ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور حضرت علی کو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا، لیکن منافقوں نے حضرت علی پر طنز کرنا شروع کر دیا تو حضرت علی بھی مدینے سے نکل پڑے اور کوس بھر کے فاصلے پر رسول اللہ سے آ ملے۔ آپ سے منافقوں کی تنقید بتائی، لیکن آپ نے انہیں پھر مدینہ واپس کر دیا اور فرمایا، مجھ کو تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ کو جو کسی غفلت کے سبب آپ کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے وہ بعد میں روانہ ہو گئے۔ رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں اتنا بڑا لشکر پہلے کبھی فراہم نہ ہو سکا تھا۔ مسلمان دل کھول کر مال خرچ کرنے کے لیے باوجود لشکر کو پوری طرح تیار نہ کر سکے تھے۔ ان میں سواری اور توشے کی سخت کمی تھی۔ بعض مسلمانوں کو رسول اللہ نے روانگی سے صرف اس لیے روک دیا کہ سواری کا انتظام نہیں تھا، اور وہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے تھے۔ اس بات کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ 18 آدمیوں پر ایک ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سے سوار ہوتے تھے، اور کھانے پینے کے لیے اکثر پتیاں استعمال کرنی پڑتی تھی جس سے ہونٹوں میں ورم آ گیا تھا۔ تنگی کے باوجود اونٹوں کو ذبح کرنا پڑا تھا تاکہ اس کے معدے اور آنتوں کے اندر جمع شدہ پانی پی جا سکے، اس لیے اس کا نام جیش عسرت تنگی کا لشکر پڑ گیا۔ کچھ منافق جو مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے لشکر میں شریک ہو گئے تھے، اپنی ناکامی دیکھتے ہوئے راستے سے پلٹ آئے۔ لشکر اسلام کے راستے میں قوم ثمود کی تباہ شدہ بستیاں آئیں۔ اس علاقے کا نام حجر ہے۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے استغفار پڑھتے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ اور یہاں کے کنویں کا پانی بھی نہ پیو۔ اسی علاقے حجر کے حدود میں ایک شب قیام کرنا پڑا تو آپ نے حکم دیا، کوئی شخص تنہا لشکر گاہ سے باہر نہ نکلے۔ جب آپ تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈر کے قریب سے گزرے تو آپ نے چادر سے اپنے منہ چھپا لیے اور سواری کو تیز کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ظالموں اور قوم غاروں کی بستی میں جاؤ تو دوڑتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے جاؤ کہ مباد ہمیں بھی یہ مصیبت پیش نہ آ جائے۔ راستے میں آپ کا معمول تھا کہ ظہر و عصر کی نماز ایک ساتھ ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں پڑھ لیتے، اور مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی یا تو مغرب کے وقت پڑھ لیتے یا عشاء کے وقت میں پڑھ لیتے تھے، یعنی جمع تقدیم بھی کرتے اور جمع تاخیر بھی۔ جب لشکر اسلام چشمے تبوک پر سرحد شام میں پہنچ گیا تو وہاں خیمہ زن ہوا۔ ہرقل کیسر الروم آپ کو پیغمبر برحق سمجھتا تھا۔ اس نے جب آپ کے آنے کی خبر سنی تو اس نے ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جانے میں بہتر سمجھی۔ عیسائی لشکر اور غسانی بادشاہ جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکے اور ادھر بکھر گئے اور میدان کو خالی چھوڑ دیا۔ آپ نے 20 روز تک یہاں قیام فرمایا۔ اس عرصے میں عطیہ کا حاکم بحسینہ بن رویتہ اظہار و اطاعت کے لیے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے جزیہ کی شرط پر اس سے صلح کر لی۔ پھر مقام جزیہ کے لوگ آئے، انہوں نے جربا کے لوگ آئے، انہوں نے بھی جزیہ ادا کرنے کا اقرار کیا اور آپ نے انہیں صلح لکھ دی۔ مقام آبرخ کے باشندوں نے بھی جزیہ کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا ایک دستہ دے کر بھیجا۔ حاکم اقدر کے پاس بھیجا۔ آپ نے حضرت خالد سے فرمایا، تم عقیدر کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ خالد جب اس کے قلعے کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے تو اچانک ایک نیل گائے نکل کر قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر ان کے شکار کو نکلا۔ اس وقت رات چاندنی کی تھی۔ حضرت خالد نے اپنے سواروں کے ساتھ اس پر دھاوا بول دیا اور اسے گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے اس کی جان بخش کر دی اور اس سے جزیہ لے دینا قبول کیا۔ 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زریں اور 400 نیزے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مذکورہ بالا حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو رومیوں کے ماتحت تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔
حمایتی بن گئے اور اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر اب رومی سرحد سے جا ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ تبوک سے مدینے واپس آ گئے۔ کوئی جنگ نہ ہوئی، اللہ اور مومنوں کے لیے کافی ہوا۔ جنگ تبوک میں 50 دن کا وقت لگا، 20 دن تبوک میں اور 30 دن آمد رفت میں راستے میں، جبکہ آپ مدینہ واپس آ رہے تھے۔ رسول اللہ کو گھاٹی میں اکیلا پا کر 12 منافقوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت صرف 2 صحابہ عمار رضی اللہ عنہ جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو اونٹنی ہانک رہے تھے آپ کے ساتھ میں تھے۔ بقیہ صحابہ دور سے گزر رہے تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر ان منافقوں نے پیچھے سے تیزی سے رسول اللہ کی طرف قدم بڑھایا اور آپ کے قریب چڑھائے اور اپنے چہروں کو چھپائے رکھا تھا۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا۔ حذیفہ نے ان کے سواروں کے چہروں پر اپنے ایک ڈھال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرعوب کر دیا اور وہ لوگوں میں جا ملے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادے بتائے، اس لیے حضرت حذیفہ کو رازدان رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ غزوہ تبوک سے رمضان المبارک میں مدینہ شریف تشریف لائے۔ یہ غزوے اللہ کی طرف سے سخت آزمائش بھی تھی، جس سے مومنین اور دوسرے لوگ میں تمیز ہو گئی۔ آپ نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گئے۔ مدینہ میں وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے آ کر عذر پیش کیے۔ اس میں منافقین بڑھ چڑھ کر تھے اور جھوٹی قسم کھا کر عذر پیش کیے۔ آپ نے ان سے بیعت لی اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ جو لوگ بوڑھے اور معذور یا بچے تھے آپ نے ان سے کوئی پرستش نہیں کی اور فرمایا یہ لوگ غزوہ تبوک شرکت نہیں کرتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ 3 مومن صحابہ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ کسی مجبوری کے بغیر غزوے میں شریک نہیں کی۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تینوں سے بات چیت نہ کریں، لہٰذا ان کا مکمل بائیکاٹ ہوا۔ لوگ بددل ہو گئے اور زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ جب 40 روز ختم ہو گیا تو یہ حکم ملا کہ اپنی عورتوں سے بھی الگ ہو جائیں، لہٰذا اپنی عورتوں سے بھی الگ ہو گئے۔ کوئی ان کے سلام تک کا بھی جواب نہ دیتا تھا۔ جب بائیکاٹ کے 50 دن پورے ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جس سے وہ بے حد خوش ہوئے۔ اس غزوے سے جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کا بہت اچھا اثر پڑا اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ اب جزیرۃ العرب میں اسلام کی طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں رہ سکتی۔ اس غزوے کے بعد سے بھاری تعداد میں عرب کے وفود رسول اللہ کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ان کے صدقات نہ قبول کیے جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہونے کے بعد منافقین کا پردہ صاف کھل گیا۔ 9 میں رسول اللہ کی دختر نیک اختر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ میرے پاس اگر تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ رئیس المنافق عبداللہ بن ابی مر گیا اور حضرت عمر کے منع کرنے کے باوجود آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دعائیں مغفرت فرمائی۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی۔ حضرت عمر کی تائید کرتے ہوئے اللہ نے منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ اسی سال غامدیہ عورت کو جس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بدکاری کا اقرار کیا تھا رجم کیا گیا۔ اس عورت نے جب اپنے بچے کا دودھ چھڑا لیا تب اسے رجم کیا گیا۔ 9 میں آپ نے ابوبکر کو امیر بنا کر حج کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ برات نازل ہوئی، جس میں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اور بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر نہ کریں، اور جس سے رسول اللہ نے کوئی عہد لیا اس کی مدد پوری کر دی جائے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی اونٹنی پر سوار کر کے روانہ فرمایا کہ وہ آپ کی طرف سے حج کے موقع پر حکم خداوندی کا اعلان کرتے۔ حضرت علی روانہ ہوئے اور حضرت ابوبکر سے مقام ذوالحلیفہ میں آ ملے۔ حضرت ابوبکر نے دریافت کیا کہ امیر ہو کر آئے ہو یا مامور؟ حضرت علی نے کہا مامور، امیر آپ ہی رہیں گے۔ پھر دونوں آگے بڑھے اور ابوبکر نے لوگوں کو حج کرایا، اور جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں میں وہ اعلان کیا جس کا حکم رسول اللہ نے دی۔ اس سال حج فرض ہوا اور مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینے کے بعد خدا اور رسول اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مکہ میں جو لوگ شرک پر قائم تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوستو یہ تھا باب نمبر 77 پارٹ نمبر 2۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔